Dear students, it is video 4 for week 2 lesson 4. اس میں ہم پڑھیں گے دعوت و تبلیغ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دعوت پوشیدہ طور پر پیش کی، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے قریبی لوگ جو ہیں، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نے قریبی لوگوں کو دعوت دی، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین. مردوں میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوئے. لیکن یہ بڑی ہستیاں ہیں جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم ہوا، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور پھر انہیں اسلام کی دعوت دی. اس پر ابو لہب اور دیگر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی اس دعوت کے بعد آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، اور وہ ایک انتہا تک پہنچی. جب اس کے بعد ہجرت حبشہ، جب نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مختلف طریقوں سے ستایا گیا، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، کاروبار خراب کیے گئے، اور اکثر صحابہ جیسے حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف جو تھا وہ گرم ریت پر لٹاتا اور کوئلوں پر لٹاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کا حکم دیا. تو 5 نبوی کو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی. اس میں حضرت جعفر طیار موجود تھے. تو حبشہ اصل میں بحیرہ احمر کے اس طرف ایتھوپیا آج کے دور میں اس کو کہتے، اور وہاں پر نجاشی بادشاہ تھا، اور مسلمان وہاں پر تجارت کی غرض سے جایا، عرب کے لوگ وہاں پر تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے. تو وہاں انہوں نے پناہ لی. تو قریش کا ایک وفد بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ ان لوگوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے بارے میں خیالات جو ہیں وہ مختلف ہیں. نجاشی نے بلا بھیجا. اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی، جس کو سن کر نجاشی نے کہا کہ ان لوگوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ بالکل سچ ہے. اور پھر قریش کو منع کر دیا کہ وہ ان لوگوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. اس کے بعد قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدے پر دستخط کیے کہ جب تک یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، تب تک ان کے ساتھ ہر قسم کا رشتہ ناتا لین دین ختم کر دیا جائے. اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب اور آپ ان تمام لوگوں کو، یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو، ایک تنگ گھاٹی، ایک پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں پر جو ہے وہ نظر بند کر دیا. اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں. یہ بڑے ابتلا کا دور تھا، بھوک پیاس، اور 3 سال انتہائی تکلیف میں گزرے بنو ہاشم کے. پھر جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 9 ہجری کو دوسری ہجرت 9 نبوی کو دوسری ہجرت کا حکم دیا. یہ ہجرت حبشہ
ثانیہ کہلاتی ہے۔ پھر 10 نبوت کے 10ویں سال قریش کے بعض سرداروں کی کوشش سے یہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو آزادی ملی۔ اسی سال نجران جو جو آج کل کا نجران کے جو عیسائی ہیں ان کا ایک وفد مسلمان ہوا۔ ٹھیک 10 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی سال قریش کے ظلم و ستم اور بھی بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تنگ آ کر یا ان سے مایوس ہو کر اور نعوذ باللہ آپ نے سوچا کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو چلے طائف کی طرف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ یہ سال 10 نبوت کا جو ہے یہ عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی یہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بہت تکلیف اور ابتلا والا سال تھا۔ 11 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج کے لیے بلایا، اور اس کی وجہ بھی بہت سارے علماء کے نزدیک یہی تھی کہ چونکہ آپ اس وقت تک شدید غمگین تھے، آپ کے چچا بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کی زوجہ محترمہ بھی دنیا سے چلے گئیں، قریش کے ظلم و ستم بھی بڑھ گئے، اور اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ سورہ اسرائیل بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اس میں یہ اس واقعے کا ذکر ہے۔ معراج میں ہی 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، اسی میں ہی روزے بھی فرض ہوئے، اور اسی سال حج کے موقع پر عرب کے مختلف قبائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور پھر مدینہ کے قبیلہ خزرج کے 6 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد ہے نبوت کا 12واں سال۔ اس سال ان لوگوں نے جا کر، یعنی یہ 6 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے مدینہ میں جا کر اسلام کی دعوت دی، اور اس کی دعوت کے زیر اثر 12 نبوی کو اوس و خزرج کے 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی۔ پھر 13 نبوی کو مدینہ کے 70 مردوں اور 20 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی معلم مقرر کر دیں، تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر مدینہ میں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ ہجرت مدینہ۔ قریش کے ظلم و ستم بڑھ گئے، اور آخر ایک دن انہوں نے دارالندوہ، اصل میں ان کی پارلیمنٹ ہے، یہ کعبہ کے ساتھ ان کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس بنا ہوا تھا جس میں بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے تھے، کہ دارالندوہ میں فیصلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور تمام عرب کے جو مکہ کے قبیلے ہیں وہ مل کر اس کام میں حصہ لیں۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن اللہ نے اس منصوبے کو خاک میں ملایا، اور پھر آپ جو ہے وہ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن رہے، پھر مدینہ ہجرت فرمائی، اور پھر مدینہ کی قریبی بستی قباء میں پہنچے، اور پہلی جو ہے مسجد وہاں پر قائم کی۔ یہاں سے پہلی ہجری، یہاں سے یاد رکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ چکے ہیں اور مدینہ پہنچ چکے ہیں، تو یہاں سے اسلام کا جو کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر جو ہے جو اس وقت جاری ہے، وہ ہجرہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس پہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلام کا پہلا مہینہ اور ہجرت کو پہلا سال کہا گیا کہ اسلامی کیلنڈر اب یہاں سے شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اگر آپ دیکھیں تو اس کے 2 فیزز ہیں۔
جب سے آپ کو ایک ہے آپ کو نبوت سے ملنے سے پہلے، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ عمر کے 40 سال یا 35 سال یا 25 سال، جب سے آپ کو نبوت ملی ہے وہ 40 سال سے ملی، 41 سال 41ویں سال میں آپ کو نبوت ملی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت سے پہلے، مدینہ پہنچنے سے پہلے جتنے سال گزارے ہیں انہیں ہم نبوی کہتے ہیں، نبوت کے سال۔ اس کے بعد پھر ہجرت کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 14 دن قیام فرمایا، ایک مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہتے ہیں، پھر مدینہ منتقل ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا، مسجد نبوی سے ان کی تعمیر فرمائی، اسی سال اذان شروع ہوئی، جہاد کا حکم ہوا اور آپ نے تبلیغ، جہاد و دعوت کے لیے صحابہ اکرام کی جماعتیں بھیجنا شروع کر دی۔ غزوہ یا سرایہ، وہ جہاد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں خود نہیں گئے بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھیجا اسے سریہ کہتے ہیں۔ آپ کے جو سرایہ کی تعداد ہے وہ 48 اور غزوات کی تعداد 28 ہے۔ اسی سال آپ نے 3 دستے سریے روانہ فرمائے، لیکن کسی میں بھی کلیش کی نوبت نہیں آئی۔ 2 ہجری ایک بہت اہم سال ہے، اس میں بے شمار کام ہوئے۔ اسی سال میں غزوہ دوان، غزوہ بوات، غزوہ عشیرہ اور خاص طور پر غزوہ بدر صغریٰ ہوئے۔ تحویل کعبہ کا حکم ہوا، روزے، زکوٰۃ اور فطرہ یعنی فطرانہ واجب ہوئے۔ پھر اسی رمضان میں مشہور غزوہ بدر ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 لوگ تھے، قریش مکہ 1000 تھے، ان کو شکست ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، غالباً 70 مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے۔ مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ مزید غزوات بھی ہوئے، غزوہ کرکرۃ القدر، غزوہ بنی کینوکا، غزوہ سویق ہوئے، لیکن انہوں میں جنگ نہیں ہوئی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے گھر میں رخصتی ہوئی۔ یہ 2 ہجری کے واقعات ہیں۔ 3 ہجری اس سال میں غزوہ غطفان اور غزوہ بحران ہوئے، لیکن جنگ نہیں ہوئی اس طرح۔ پھر جنگ احد ہوئی، یہ قریش جو تھے عرب قبائل کو اکٹھا کر کے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی جماعت کے ساتھ نکلے، 300 منافق واپس پلٹ گئے۔ احد کے دامن میں یہ لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے ایک دستے کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی بنیاد پر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ تاہم اور شدید نقصان یہاں کے بے شمار صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ، اور اس کے علاوہ آپ کا چہرہ انور شدید زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اسی سال شراب کی حرمت بھی نازل ہوئی۔ 4 ہجری اسی سال غزوہ بنو نذیر ہوا۔ غزوہ بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، انہیں جلا وطن کیا۔ پھر غزوہ ذات الرقاع ہوا، اسی سفر میں نماز خوف اور تیمم کا حکم ہوا۔ پھر غزوہ احد صغریٰ ہوا، یعنی
جنگ احد میں واپسی پر قریش یہ کہہ گئے تھے کہ اگلے سال پھر اسی سال جو ہے وہ جنگ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج قبول کیا. آپ فسوِ وعدہ احد کی طرف پہنچے لیکن قریش نہیں آئے. 5 ہجری کو غزوہ دومت الجندل ہوا. ٹھیک ہے. اور اس غزوہ میں اور یہ علاقہ ہے عرب کا اصل میں. اور پھر غزوہ بنی مستلق ہوا اور اسی غزوہ میں اس قبیلے کے سردار حارث کی بیٹی جیویریہ تھی جن کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. اور پھر یہ تمام قیدیوں کو آزاد کرنے اور ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا. اس کے بعد غزوہ احزاب پیش آیا جسے غزوہ خندق کہتے ہیں. اللہ مسلمان قریش نے 15 دن محاصرہ جاری رکھا. اس میں ایک عرب کا مشہور سالار مارا گیا، عمر بن عبدود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے. اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ذریعوں سے فتح عطا فرمائی. پھر غزوہ بنی قریظہ ہوا. بنی قریظہ کو ان کی عہد شکنی کی سزا ملی جو انہوں نے غزوہ خندق میں کی. اسی سال حج فرض ہوا اور پردہ کی آیات نازل ہوئی. 6 ہجری اس سال غزوہ بنی لحیان، غزوۃ الغابہ، غابہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں تھا، اور صلح حدیبیہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. قریش نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا اور پھر چند شرطوں پر صلح ہوئی کہ دونوں فریق 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے. اسی موقع پر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو خبر مشہور ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں پھر بیعت رضوان ہوئی. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام دعوتی خط بھیجے. ان میں سے اکثر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. 7 ہجری حدیبیہ سے واپسی کے بعد خیبر فتح ہوا. خیبر فتح ہوا. حبشہ کے مہاجرین مسلمان واپس آئے. فدق جو ایک خیبر کے ساتھ علاقہ تھا وہ فتح ہوا. اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. غزوہ وادی ذی القرہ ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرۃ القضاء کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے. وہاں 3 دن قیام کیا اور پھر واپس آئے. ہجرت کے 8ویں سال جنگ موتا ہوئی. اس میں مسلمانوں کے 3 سالار حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا گیا. آپ دشمن کے نرغے سے اسلامی لشکر کو بچا کر لائے. 3000 بمقابلہ 1.5 لاکھ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جنگ کی کیفیت کیا ہوگی. اسی سال مکۃ المکرمہ کی فتح کا واقعہ ہوا. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا اور آپ نے بتوں سے کعبے کو پاک فرمایا اور ارد گرد کے قبائل میں جو بت پرستی ہو رہی تھی آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بت توڑوا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ نے سب کو معاف فرما دیا. آپ نے فرمایا لا تثریب الیوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے جو ایمان لائے حتیٰ کہ ان کو تحائف دیے، ان کو مال دیے. اور اس کے بعد غزوہ حنین، فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا. کیونکہ قبیلہ بنو ثقیف ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے اور بنو حوازن، یہ ثقیف بہت مشہور قبیلہ ہے عرب کی تاریخ میں، اور خاص طور پر عرب کی ان میں. آپ یہاں جان لیں کہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم
یہ قبیلہ بنو ثقیف سے تھے. تو یہ لوگ مقابلہ کی تیاری کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے. مسلمانوں کو خیال ہوا کہ اتنا بڑا لشکر تو کبھی شکست نہیں کھا سکتا، مگر دشمن سے طائف چکے ایک پہاڑی علاقہ ہے، تو انہوں نے گھاتے لگا کر تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے. مسلمان جب وہاں پہنچے تو شدید انہوں نے جو ہے وہ پتھر پھینکے اور ساتھ ان مسلمانوں پر تیر پھینکے، تو جس سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ڈٹے رہے اور پھر مسلمانوں نے حملہ کیا. دشمن کو شکست ہوئی، ان کے لوگ مارے گئے، عورتیں اور بچے بھی قیدی بنائیے. مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت بھی لگا. باقی جو بچے وہ طائف کے قلعے میں جا کر چھپ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک طائف کا محاصرہ کیا. پھر آپ نے اللہ کے امر سے جعرانہ کی طرف علاقہ واپس ہوئے، اور اس کے بعد قبیلہ حوازن کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کیے، جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، راتوں رات عمرہ ادا کیا اور مدینہ روانہ ہو گئے. 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا. اصل میں رومی جنگ موتا کے بعد مسلمانوں کو اپنے لیے ایک مسلسل خطرہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ ان علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بنا چکے تھے اور رومی اثر و رسوخ کم ہو چکا تھا. آپ سے 30,000 کا لشکر لے کر مقام تبوک جو روم کی سرحد پر تھا پہنچے، لیکن رومی مقابلے کے لیے نہیں آئے. اسی سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا. یوم نحر کا اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا اور نہ ہی برہنہ طواف کرے گا. اسی سال مختلف وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے. 10 ہجری یہ سب سے اہم سالوں میں سے ہے کہ اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ایک فوجی دستہ بنی مزہج کے مقابلے میں بھیجا گیا. ان کے 20 آدمی مارے گئے. اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تبلیغ کے سلسلے میں یمن بھیجا. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبۃ حجۃ الوداع، جسے حجۃ الوداع، خطبۃ البلاغ، حجۃ الکمال، حجۃ التمام، حجۃ الاسلام کہتے ہیں. اسی خطبے میں آپ نے وہ عالمگیر خطبہ عطا فرمایا جس میں تمام انسانیت کے لیے رواداری، مساوات، انصاف، عدل، عورتوں کے حقوق اور ہر چیز موجود تھی. یہاں تک ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی کے اصولوں کی ایک ریپلیکا ہے. تھینک یو ویری مچ.